ہمارا ناظرے سے متعلقہ کل آپ کو حلف نامے کے حوالے سے بتایا تھا، آیت نمبر 83 تھی، غالباً 80 تھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی۔ اس کے تحت جب ناظرہ ہم نے پڑھا تو یہ آپ کو بتایا تھا۔ اور اس سورۃ آل عمران میں آج کا جو درس ہے مختصر یہ اس آیہ مبارکہ پہ ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیہ نمبر 49 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور یہ عظمت جو ہے، شان، عظمت، فضیلت اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمائی۔ کیا کیا اختیارات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کا ذکر خیر ہے۔ اسی سے پھر آپ آگے سمجھ لیں گے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت کیا ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور اختیار کو خدا تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمایا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرمانا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پہلے، پیچھے اس کے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور اس کو ہم نشانیں کیا کیا دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر یا فرمایا۔ پہلی یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں فرمایا انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں پیدا کرتا ہوں، لفظی ترجمہ بھی، بے شک میں پیدا کرتا ہوں، اخلق کو پیدا کرتا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں۔ یعنی قوم اپنی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے ہوئے اپنی شان خدا داد کا ذکر کر رہے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں تمہارے لیے مٹی کی مورت بناتا ہوں، یعنی مٹی کا پرندہ بناتا ہوں تمہارے لیے، پیدا کرتا ہوں۔ انی اخلق کو، بے شک میں پیدا کرتا ہوں۔ تو پیدا کرنا صفت کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پیدا کرنا، تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہی شان اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اور خدا تعالیٰ خالق ہے، لیکن خالق نے وہی صفت اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر فرما دی۔ اب دوسرے مقام پہ جو وہابی لوگ آیتیں پڑھتے ہیں لا یخلقون ذبابا، لن یخلقوا الذبابا، یہ سورۃ حج کے آخر پہ، وہ ذرا نکال لو تاکہ دونوں آیتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ سورۃ حج 17واں سپارہ ہے، اس کے آخر پہ دیکھ لیں، یہ ایک ہی آیت سے آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آخر پہ آیت دیکھو نا، آخر پہ سورۃ حج 17واں سپارہ ہے، تو اس میں آیت نمبر 73 دیکھ لیں آخر پہ، نکال لی۔ اب یہاں دیکھیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلق، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب کیا ہے، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے۔ یہ ایت وہابی پڑھیں گے اور کہیں گے نوجوانوں کو، سامعین کو، سننے والوں کو کہیں گے کہ دیکھو قرآن پاک فرما رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہاں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ پوچھتے ہو۔ تو جو مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے تو ان کو معبود سمجھ کر پکارتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا، یہاں ترجمہ پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہو رہی ہے،
اور وابیوں نے یہاں ترجمہ کیا ہوا پکارتے ہو، پوجنے اور پکارنے کا فرق انہوں نے مٹایا۔ تو یہاں اب لفظ، جو لفظ پہ غور رکھنا ہے، وہ لفظ یہاں کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ ایت بھی پڑھیں گے اور عوام کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ورغلانے کے لیے کہیں گے کہ دیکھو قرآن پاک فرما رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی تم کہتے ہو یا غوث اعظم مدد، یا علی مشکل کشا مدد، یا غوث باولک زکریا، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو تم جب ان کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آیت یہ پڑھیں گے، یعنی بات یہاں بتوں کی بیان ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ آیت نبیوں ولیوں کے اوپر فٹ کر کے اتنی اندھیر نگری پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، تو ساتھ آپ ان کو ساتھ یہ بھی دکھاؤ کہ یہ قرآن میں ہے انی اخلق لکم من الطین، انی اخلق لکم من الطین۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، واحد متکلم مخاطب کا دیکھا، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کیا؟ مٹی کا پرندہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو بنایا مٹی سے، اور پھر کیا کیا؟ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حیات طاہر ہے، میں تمہارے لیے ایک مٹی کی سی مورت بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک ماروں گا۔ کیا ماروں گا؟ پھونک ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو پھونکنا تو رب کی صفت ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر اس میں پھونک ماروں گا تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے امر سے زندہ ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہاں اذن آ گیا نا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ تو جہاں لکھا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہاں رب کا اذن نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات بتوں کی ہے اور یہاں بات رب کے پیارے کی ہے۔ تو یہ آگے دیکھیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن پاک میں شفا دیتا ہوں۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ جو رب کے پیارے ہیں ان کا جو کام ہے وہ رب کا کام ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں شفا دیتا ہوں، تو مطلب یہ کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی شفا ہے۔ تو کہیں بتوں کے بارے میں بھی قرآن پاک نے فرمایا کہ بت شفا دیتے ہیں؟ بت دشمن ہیں اور پیارے پیارے ہیں، اور یہ صفتیں اور تصرف آپ بیان فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو۔ مادر زاد اندھے کو کون شفا دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مادر زاد اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جمادرو جیڑا نبینہ پیدا ہویا ہوئے، یعنی ماں دے پیٹوں ہی پیدا نہ ہویا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما دے میں شفا دینا اور ان کو اکھاں دیا گا، اکھاں دینا۔ یہ ساری صفتیں کو خدا تعالیٰ کی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے کو بھی عطا کی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پیاروں کے لیے عطا ہے اور دشمنوں کے لیے عطا نہیں ہوتی، یہی عطا ہم ماننے والے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو مردوں کو کون زندہ کرے گا؟ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، تو یہاں عطا ہے۔ آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آگے فرماتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ یعنی آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے اور بچے آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ تمہاری والدہ نے تمہارے لیے کھانا گھر میں فلاں جگہ چھپا کر رکھا ہے۔ تو وہ بچے واپس جاتے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہوتا وہی کھانا پڑا ہوتا تو اٹھا کر کھا لیتے، اور فرماتے میں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو یا کیا کھا کر آئے ہو، یعنی پیٹوں میں کیا ہے تم نے کھایا۔ آپ فرماتے میں وہ بھی بتاتا ہوں۔
یہ تمام شان عظمت فضیلت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عظمت شان کو مانے گا کون؟ جو مومن ہوگا۔ آخر پہ یہ فرما دیا، فرمایا ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا نبیوں کی عظمت کو ماننے والا سنی مومن ہو سکتا ہے اور کوئی بدبخت عظمت کو مان سکتا نہیں۔ اب جو کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ نبی کو اختیار کیا ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بکواسات کرے یا کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اسے پوچھو بدھو، قرآن پاک کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عطائی عظمت اور یہی ہم مانتے ہیں۔ یہ سب عظمتیں مان کر بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمتیں دیکھی تو رب کا بیٹا بنا دیا اور وہ مشرک ہو گئے۔ ہم نے یہ سب عظمتیں مانی ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق ماننا ہے، رب تعالیٰ کا بیٹا نہیں ماننا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شان مقام اتنا قرآن پاک میں تفصیل سے آیت 49 سورۃ آل عمران، یہ کبھی یہ سکولوں میں آپ کو بات کریں نا کوئی ٹیچر فرنیچر ہے تو قرآن پاک وہاں کیونکہ انہوں نے رکھے ہوئے تعلیم دے رہے ہیں قرآن پاک کے، تو یہ اٹھا کر سامنے رکھ دینا اور کہنا سر جی اے ایت پاک داستانوں مطلب ذرا سمجھا دے۔ جدو ساریاں گلاں وچ آن گیا ادو پوچھنا انہوں نے سر جی یہ تو شرک نہیں سارا ہو رہا بھی یہ صفتاں تے ساریاں اللہ تعالیٰ دیاں تے قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی ساریاں بیان کر دیتی ہیں، تو پھر وہ پتہ سٹے گا نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ نے نا، تو زندہ سے کیا مانگنا، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ تو زندہ ہے۔ اب ان سے پوچھو بے وقوف عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت ملی کیسے؟ وہی جو کل والا درس ہے وہ دوبارہ ذہن میں رکھ لینا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں جو تمہیں دوں گا اس کی تصدیق میرا محبوب کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت ملی تو محبوب کی اس تصدیق کے بدلے ملی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آقا ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نبیوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا ہے۔ تو یہ آج کا درس ہمارا اس سورۃ آل عمران سے جو تھا مکمل ہوا، اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے آخری 2 پارے پڑھے تھے اور کل سے پھر 28 پارے کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آج کا درس ناظرے کا آپ نے اختتام کو پہنچا، کیونکہ یہ باتیں رکوع میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بتانا آپ کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کو ذہن نشین بھی رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ بیٹا سیدھے بیٹھو، توجہ، آپ چھوٹے بچے توجہ کرو۔ آج سے میرا خیال ہے آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور آپ بہت سست نظر آ رہے ہیں، آپ کو تو چست ہونا چاہیے تھا بھئی آپ کی چھٹیاں مک گئی ہیں، آپ کی چھٹیاں مک گئی ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں، خوش ہیں، آپ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، منزل آپ سے آگے دوڑ رہی ہے۔ آدمی جس منزل کی طرف بڑھے منزل تو قریب ہوتی ہے نا، لیکن آپ کیسی منزل کے راہی ہیں کہ جیسے جیسے منزل کی طرف آپ جاتے ہیں منزل آگے آگے دوڑ رہی ہے۔ تو بہرحال چلو بیٹا اب توجہ کرو۔